السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے حضرت بل درگاہ کے بارے میں۔ تو بچوں آج وہاں سے آگے جہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس یہاں وارد ہوا اور یہاں پہلے نقش بند صاحب میں رکھا گیا اور پھر اس کو سنجیدہ لوگوں کے مشورے کی اور بزرگ لوگوں کے مشورے پر حضرت بل درگاہ منتقل کیا گیا۔ تو اب وہاں سے آگے حضرت بل کو جموں و کشمیر کے مذہبی مقامات میں سے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسے حضرت بل کے علاوہ آثار شریف، مدینہ الثانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں۔ تو بچے اس کے دوسرے نام کیا ہیں؟ آثار شریف، مدینہ الثانی اور درگاہ شریف بھی اسے کہتے ہیں۔ 1968 عیسوی میں اس درگاہ کی تعمیر نو مسجد نبوی کی طرز پر شروع کی گئی، جو 1979 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ حضرت بل کی نئی عمارت سنگ مرمر سے بنائی گئی۔ یہ عمارت کس سے بنائی گئی؟ نئی عمارت سنگ مرمر سے بنائی گئی۔ درگاہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں طرف خوبصورت اور دلکش باغ بنائے گئے۔ تو اس کو دلکش بنانے کے لیے کیا بنائے گئے؟ اس کو قابل دید بنانے کے لیے خوبصورت باغ بنائے گئے چاروں طرف۔ حضرت بل مذہبی سیاحتی مقام کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ایک مذہبی اور سیاحتی مقام دونوں کی وجہ سے کیا ہے؟ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں سال بھر زائرین اور سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہاں زائرین اور سیاح جو ہیں وہ ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور جمعہ کے روز اکثر کشمیر کے لوگ مختلف کونوں سے آ کر یہاں نماز ادا کرتے ہیں اپنی عقیدت کی وجہ سے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر لاکھوں عقیدت مند موئے مقدس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ عید میلاد النبی اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں موئے مقدس دکھایا جاتا ہے اور کئی عقیدت مند آ کر یہاں اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت بل عقیدت، اعتقاد اور فیض و برکت کا سرچشمہ ہے۔ تو بچوں ہمارا یہ لیسن ختم ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔